بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ امریکہ جنوبی کوریا کی سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز آج سے ہوگا۔ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 9 روزہ مشقیں چھوٹے پیمانے پر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی کوریا کی جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتحادیوں نے کورونا وائرس صورتحال اور جزیرہ نما کوریا میں امن کے حصول کے لیے سفارتی کوششوں جیسے عوامل کا جائزہ لینے کے بعد فوجی مشقیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والی سالانہ فوجی مشقوں پر شمالی کوریا ہمیشہ تنقید کرتا آیا ہے اور اسے اپنے خلاف جنگ کی ریہرسل قرار دیتا ہے۔ بہاولپور کور کے زیر اہتمام چولستان میں پاک فوج کی فوجی مشقیں جاری۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق اسکولز، کالج اور جامعات کے طلبہ و طالبات نے ایک دن چولستان میں بہاولپور کور کے ساتھ گزارا۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو پاک فوج کی دفاعی ذمہ داریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے آگاہ کرنا تھا۔ پاک فوج کی جنگی مشقوں کا مشاہدہ کرنے والوں میں 500 طلبہ و طالبات اور اساتذہ شامل تھے۔ برطانیہ میں سامنے آنے والا نیا کورونا وائرس آسٹریا پہنچ گیا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں سے اس نئے کورونا وائرس کے کیسز بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آسٹریا میں برطانیہ سے شروع ہونے والے نئے کورونا وائرس کی 11,576 اور جنوبی افریقہ کے کورونا وائرس کی 454 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق نئے کورونا وائرس کا یہ غلبہ آسٹریا کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ کابل حزب اسلامی کا اشرف غنی کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ، امن و مذاکرات بحال کرنے کا مطالبہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حزب اسلامی کے سربراہ گل بدین حکمت یار کی قیادت میں صدر اشرف غنی کی پالیسی کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے اشرف غنی سے امن مذاکرات میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے جلد از جلد مذاکرات کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کورونا بے قابو، عوام سڑکوں پر نکل آئے، 3 وزراء برطرف۔ امریکی جنوبی ملک پیراگوئے میں کورونا کی بگڑتی صورتحال کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ عالمی خبری رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پیراگوئے میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے مؤثر اقدامات نہ کرنے پر عوام سڑکوں پر نکل آیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا سے نپٹنے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے 3 وزراء کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ شکست کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے۔ صدر جو بائیڈن کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ امریکہ میں داخلے کی کوشش کرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافے پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نو منتخب صدر جو بائیڈن پر برس پڑے اور ان پر مجرموں کو ملک میں داخلے کے شہ دینے کا الزام عائد کر دیا۔ میل آن لائن کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک طویل بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن کے صدر بنتے ہی ملک کی سرحدوں پر پناہ گزینوں کا سونامی آ گیا اور صدر جو بائیڈن نے جرائم پیشہ لوگوں کو ملک پر حملے کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ لوگ ملک میں کورونا وائرس پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ خلیجی ملک میں نئی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ عمان میں بچوں کی بوتلوں میں مشروبات پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پابندی کے بعد سلطنت عمان کے صوبے البیرونی میں ایک کیفے نے اپنے کسٹمرز کو بچوں کی بوتلوں میں کافی پیش کرنے کا ٹرینڈ ختم کر دیا۔ اب بچوں کی بوتلوں میں مشروبات نہیں بیچی جائیں گی۔ عمان کے علاوہ دبئی حکام نے بھی کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مقامی کیفوں میں مذکورہ بوتلوں میں مشروبات پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ خیال رہے کہ خلیج کے خطے میں بعض کیفے بچوں کی بوتلوں میں مشروبات پیش کرتے تھے۔ عمان میں اس حوالے سے بہت سی خبریں اور تصاویر گردش کر رہی تھی جس میں عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اس ٹرینڈ پر پابندی عائد کی جائے۔ بھارت کے زرعی قوانین سے پریشان کاشتکاروں نے اپنی تیار فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فصلوں کو تباہ کرنے کا واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش ضلع سہارنپور کے ہاشم پورہ گاؤں میں پیش آیا۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ مہربان ملک بھارتیہ کسان یونین کے سیکرٹری عثمان ملک کے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی زمینوں پر کھڑی گیہوں کی تیار فصلوں پر ٹریکٹر چلا دیا۔
امریکی سینٹ نے 19 خرب ڈالر کے کورونا ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ ریلیف بل کے تحت امریکی شہریوں کو 1400 ارب ڈالر فوری دیے جائیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی عوام نمائندگان کی جانب سے کورونا بحران کے دوران عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیکج منظور کر لیا گیا۔ سینٹ نے 19 خرب ڈالر کا کورونا ریلیف پیکج منظور کر لیا۔ کورونا بل میں ترمیم کے باعث عوام نمائندگان دوبارہ منظوری دے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سینٹ میں بل کے حق میں 50 اور مخالفت میں 49 ووٹ ڈالے گئے۔ سعودی عرب میں مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کی مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اس غیر قانونی کاروبار سے معیشت کو سالانہ 300 ارب ریال کا نقصان ہوتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار سالانہ کی بنیاد پر ملک کی معیشت کو 300 ارب تک کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2021 کے دوران سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے 12.06 ارب ریال وطن بھجوائے۔ یہ رقم پچھلے سال کے اس دورانیے سے 12% زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے 30% گنجائش کے ساتھ سینما دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ابوظہبی کی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے فروری میں سینما بند کرنے کی منظوری دی تھی۔ حکام کے مطابق کسی ایک ہی خاندان کے ممبران کے علاوہ کوئی ملحقہ نشستیں مختص نہیں کی جائیں گی۔ سینما کی تمام سیٹوں کو شو کے اوقات کے درمیان صاف کرنا ضروری ہوگا۔ کینیڈا کی ولاگر روزی گیبریل نے پاکستانی نوجوان سے شادی کر لی۔ پاکستان میں بائک پر سفر کرنے والی کینیڈا کی معروف ولاگر گیبریل پاکستانی نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اب دونوں رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ پاکستان میں 2019 کو بائک پر سیاحت کرنے والی ولاگر روزی گیبریل شمالی علاقہ جات کے پرسکون اور پرفضا مقامات کے حسن سے متاثر ہوئی تھی اور پوری دنیا کو پاکستان کی مہمان نوازی اور لذیذ کھانوں سے متعارف کروایا تھا۔ نائجیریا میں بحری قزاقوں نے چینی جہاز کے عملے کو ایک ماہ بعد رہا کر دیا۔ نائجیریا میں چینی بحری جہاز کے عملے کو قزاقوں نے بھاری تاوان کی ادائیگی کے بعد رہا کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا میں فروری کے پہلے ہفتے میں مچھلی کا شکار کرنے والے چین کے بحری جہاز پر قزاقوں نے حملہ کر کے عملے کے 14 ارکان کو اغوا کر کے جہاز کو ایک جزیرے پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک ماہ بعد قزاقوں اور نائجیریا کی حکومت کے درمیان جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد آج مقویوں کو 3 لاکھ امریکی ڈالر کی عوض رہا کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز حکومت کے خلاف احتجاج اور پارلیمانی پیش قدمی سے متعلق تمام فیصلے پلیٹ فارم سے کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر حمزہ شہباز نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر بلاول بھٹو کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ملاقات کے دوران چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کو مشترکہ امیدوار بنانے، حکومت کے خلاف تحریک پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی اور لانگ مارچ سمیت مختلف معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ بھارتی کسانوں کا بجٹ سیشن کے دوران پارلیمنٹ کے گھیراؤ کی تیاریاں مکمل۔ زرعی قوانین کے خلاف ڈٹے کسانوں نے مودی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مظاہرین نے بجٹ سیشن کے دوران پارلیمنٹ کے گھیراؤ کی بھی تیاریاں کر لی۔ کاشتکاروں نے دلی کی طرف جانے والی بڑی سڑکیں بلاک کر کے احتجاج کیا۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کو 100 روز سے زائد گزر چکے مظاہرین نے ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کی ہائی ویز بلاک کر دیں۔ امن عمل آگے بڑھانے کے لیے صدر اشرف غنی کے نئے انتخابات کروانے کی پیشکش۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امن عمل کو آگے بڑھانے کی کوششوں کے سلسلے میں نئے انتخابات کروانے کی پیشکش کر دی۔ کابل میں پارلیمانی سیشن کے افتتاح پر خطاب کرتے ہوئے افغان صدر کا کہنا تھا کہ انتخابات کے ذریعے انتقال اقتدار ہی واحد راستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نئی حکومت کو جمہوری عمل کے ذریعے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے زیر اہتمام منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.